اساتذہ کا بڑا رول ہوتا ہے ایک طالب علم کی کامیابی کے پیچھے۔ جب اساتذہ میں اخلاص ہو، جب اساتذہ میں ہمدردی ہو، جب اساتذہ طلباء کے مشاکل کو سمجھتے ہوں، طلباء کی ضروریات کو سمجھتے ہوں، اساتذہ میں بھی ایک سے ایک مثالیں ملتی ہیں، ایک سے ایک مثالیں۔ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے بچوں کو تعلیم دی، ان کے اخلاق کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ ان اساتذہ میں ایک نام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کو، لیکن طلباء کے ساتھ ہمدردی، علم کو دوسروں تک پہنچانا اس کا ایسا جذبہ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے بعد دلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے، اور ٹرین سے جو بھی طالب علم اترتا وہ دیکھتے، انہیں پتا چل جاتا کہ یہ طالب علم ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ میاں صاحب اسٹیشن پر جاتے اور جو طالب علم اسٹیشن پر اترتا اس کے سامان کو اٹھاتے۔ ایک مرتبہ یہ چیز عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی سیرت پڑھی آپ، اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر اترے، ایک بڑا آدمی آیا اور اس نے عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا سامان اٹھایا، کہا کہ میاں صاحب کے مدرسے میں جانا چاہتے ہو؟ کہا۔ اس کا سامان اٹھایا، سامان اٹھا کر کے ان کو مدرسے تک پہنچایا، کہا کہ یہ کمرہ ہے، آپ یہاں پر ٹھہریے۔ سامان وہاں رکھ دیا، ان کو ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد نماز ہو گئی، اور نماز ہونے کے بعد میاں صاحب خطاب کرنے لگے۔ عبداللہ الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کہیں وہی شخص تو نہیں ہے جو میرا سامان اٹھا کر لے کے آیا تھا، یہ وہی شخص تو نہیں ہے جو کلی بن کر کام کر رہا تھا۔ عبداللہ الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب کو دیکھتے انہیں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہی تو میاں صاحب ہے اور یہی تو حدیث پڑھائیں گے۔ جب درس ختم ہوا تو عبداللہ الغزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ارے مجھے جا کر شیخ سے معذرت کرنی چاہیے، مجھے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ میرا سامان یہاں اٹھا کر لے کے آئے۔ درس ختم ہوا اور وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد میاں صاحب سے کہتے ہیں کہ میاں صاحب مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہی ہمارے استاذ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ ہی ہم کو پڑھانے والے ہیں۔ کہا میں تو طالب علم ہوں اور آپ نے میری اتنی خاطر تواضع کر دی۔ میاں صاحب نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ کہا جب تم آئے تب تو تم ہمارے مہمان تھے، اور حدیث بھی یہی کہتی ہے تم ہمارے مہمان وہاں پر اترے، اس لیے مہمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں۔ آپ سوچئے کہ احساس کیا ہوگا ایک طالب علم جس کو پڑھانے والا استاذ اس کا اتنا ہمدرد ہو، اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ طلباء کی نفسیات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں طلباء کے مشائل کو سمجھنا ہوگا۔ بعض دفعہ جلد بازی میں ہم طلباء کے بارے میں ایسے فیصلے لے لیتے ہیں کہ طلباء تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، انہیں اداروں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اپنا رویہ بدلنا۔ یہی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ رات میں جب اٹھتے، نابینا شخص ہے، اب طہارت قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اٹھا اور ایسا تھا کہ اگر میں کچھ آگے بڑھتا تو وہ بیل جو ہے مجھے ٹکر مار کے گرا دیتا۔ رات کا وقت ہے، قضاء حاجت کے لیے اٹھے ہیں، لیکن کا ایک آدمی آیا، اٹھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد میرے لیے لوٹا بھر کر جو ہے پانی لے کر آیا، مجھے قضاء حاجت کروائی اور پھر مجھے روم میں بٹھا دیا۔
بعد میں نے پتا کیا بھئی یہ شخص کون ہے. آپ سوچئے کہ وہ حیرت میں کہ بھئی رات میں اٹھا, آخر میرا اتنا خیال کون رکھ رہا ہے. طلبہ نے بتایا کہ وہ تو میاں صاحب تھے, میاں صاحب آئے تھے رات میں اور انہوں نے دیکھا تمہیں یہ حاجت ہے, میاں صاحب نے قضائے حاجت کے لیے تمہارے لیے پانی بھرا. آخر یہ کون سی محبت ہے ایک استاذ کو؟ کیا ایسے اخلاق ہم پیش کریں گے؟ اللہ کی قسم یہ اخلاق اگر اساتذہ پیش کر دیں, ایسے نہیں ہے کہ میاں صاحب کے شاگرد پوری دنیا میں مشہور ہیں, ایسا نہیں ہے. میاں صاحب سے جو بھی پڑھا, جس شخص نے پڑھا, آپ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں اس کا کیا مقام مرتبہ رہا. ایک شخص جب میاں صاحب کے پاس سے پڑھ کر جاتا تھا, جس بستی میں جاتا تھا, جس گاؤں میں جاتا تھا, جس شہر میں جاتا تھا, وہ ان کے لیے آئیڈیل بن جاتا.